مسلمانوں کو جہاں پر بھی وہ رہنے والے ہوں، جس شعبے سے بھی وہ وابستہ ہوں، علماء ہوں، قراء ہوں، حفاظ ہوں، عام مسلمان ہوں، تزکیہ ان کی اولین ضرورت ہے۔ تزکیہ کے لیے 2-3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اس کی اہمیت کا تو امت اسلامیہ کے اندر کوئی طبقہ بھی انکاری نہیں ہے۔ میں نے کم سے کم نہیں سنا کہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسا ہے جو تزکیہ کی اہمیت نہیں مانتا، جو کہتا ہے ہم تزکیہ نہیں مانتے۔ ہم نے نہیں سنا آج تک۔ جس کو سنا ہے مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، کیونکہ اس پر نصوص اتنی واضح شاہد ہے۔ لیکن تزکیے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ ماحول اور وہ فضا کہیں میسر آ جائے تو پھر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی قدر کرے اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ناقدری کے مرتکب بھی ہوں گے، اور معاشرہ اسی طرح آج ہمیں جس زوال کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ رفتار تیز ہوگی، کم نہیں ہوگی، رکے گی نہیں۔ اس کو ایک فضا کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ماحول کی ضرورت۔ جیسے آپ یہاں تشریف لائیں، یہ ایک ماحول ہے، ایک فضا ہے، اس میں جس نے بھی وقت گزارا انشاءاللہ اللہ جل شانہ کی رحمتوں سے بہت امید ہے کہ وہ خیروں سے اور برکتوں سے اور سعادتوں سے اپنی جھولی بھر کر واپس جا رہا ہے۔ تو یہ فضا ہے، اس ماحول کے اندر ہر انسان کو دوسرے کی وجہ سے تقویت ملتی ہے۔ یہ نیکی کو تقویت دینے والی فضا اور برائی کے جذبات کو دبا دینے والی فضا۔ وہ انسان تو اپنے ساتھ، ہم اپنا نفس اور اپنا شیطان گھر تو نہیں چھوڑ کر آئے، ہم ساتھ لے کر آئے ہیں یہاں پر، لیکن یہ ماحول نے اس کو دبایا ہوا ہے، ماحول نے اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جب گھر سے چلے تو ہمارے نفس کو پتہ چلا اور شیطان کو پتہ چلا کربوگا جا رہے ہیں تو دونوں وہی رہ گئے کہ بھئی تم ہو کر آ جاؤ پھر ملاقات کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں، ہم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ لیکن فضا، ماحول ایک ایسا ہے جس کے اندر چونکہ نیکی کو تقویت ہے، اعمال کی روحانی فضا ہے اور نیک لوگ اس کے اندر موجود ہیں، تو وہ دونوں آپ نے محسوس کیا، جن حضرات نے یہاں 3-4 دن گزارے، ہم نے محسوس کیا کہ جیسے نفس اور شیطان دونوں کے اوپر کوئی بھاری چٹان رکھی ہوئی ہو، وہ بھاری چٹان ماحول کی چٹان تھی۔ اس کی ضرورت ہے انسان کو۔ ان 2 طاقتور دشمنوں کے اس طرح عروج کے ساتھ انسان مقابلہ نہیں کر پاتا جب تک کسی ایسی فضا میں نہ جائے جہاں پر وہ ان کو دبا دے کسی وقت، کچھ وقت کے لیے ان پر کوئی بوجھ لا کے رکھ دیا جائے۔ پھر تزکیے کو ایک مربی چاہیے ہوتا ہے۔ انسان، زندہ انسانوں کی شکل کے اندر لوگ چاہیے ہوتے ہیں، زندہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھائے، جیسے کہ حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھایا۔ تو اللہ جل شانہ کا ایک احسان یہاں پر ہمارے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک نہیں کئی ایسے نیک لوگ اس فضا اور ماحول کے اندر ہر وقت ہماری تربیت کے لیے گویا کہ موجود۔ یہاں جو لوگ وقت گزارتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کتنے سارے لوگ ان کی تربیت کے عمل کے اندر حصہ لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارے الحمدللہ خود اس تربیت سے گزرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو دوسری چیز اس کے لیے اس کی انسان کو ضرورت پیش آتی ہے۔ تیسری چیز، ایک پورا نظام اس کو اس ماحول کے ساتھ ایک صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ایک ایسا نظام الاوقات انسان کو چاہیے ہوتا ہے کہ تسلسل کے ساتھ انسان اس کو دہراتا رہے یہاں تک کہ وہ اس کی عادت ثانیہ بن جائے۔ یہ جو لوگ آج آپ کو راتوں کو اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کتنے لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے جو آج یہ تہجدوں پر اذان فجر سے 2 گھنٹے پہلے اٹھنے والے، کہ ان کی زندگی میں ایک ایسا دور گزرا ہوگا کہ جب یہ فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتے۔ میں ذاتی طور پر اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ایسے سینکڑوں نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ جن کی زندگی کے اندر ایک وقت ایسا تھا کہ وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے تھے۔ آج یہ لوگ اذانوں سے 1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں۔ تو یہ جو انسان کی عادت تبدیل ہوتی ہے، یہ اس نظام الاوقات کے اندر کچھ وقت گزارنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مسلسل انسان اس میں وقت گزارتا ہے اور وقت گزارتے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ جو چیز اس کے لیے انتہائی دشوار اور مشکل تھی، وہی چیز اس کے لیے اللہ جل شانہ آسان فرما دیتے۔ یہ وہ چیزیں تھی جو یہاں وہ چیزیں ہیں جو اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے اس فضا اور ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ میں سے ہر شخص، یہ جتنا بڑا مجمع یہاں اس وقت تشریف فرمائے، اور پھر آپ کے جتنے متعلقین جن کو آپ پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں، کہ سب لوگ اس ماحول سے استفادہ کریں، سب لوگ اس ماحول سے فائدہ اٹھائیں، کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے ان کے لیے اور بہت بڑا ایک سبب ہے ہماری اصلاح کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے بھی اور آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اور یہ کام صرف اجتماع کی شرکت سے حاصل نہیں ہوتا۔ اجتماع تو ایک بات سننے سنانے کا اور ایک تھوڑے سے وقت ایک نیکی کے ماحول کے اندر وقت گزارنے کا ایک موقع ہوتا ہے، لیکن حقیقی معنوں کے اندر اجتماع کی شرکت یہ ہے، اور اس اجتماع سے پورا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنی دینی ضرورت کو سمجھ کر یہاں سے واپس جائیں، ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ چیز میری اب اولین ضرورت، یہ میری اولین ترجیح ہے، اور صرف میری نہیں، کائنات کے ہر انسان کی یہی ضرورت ہے۔
ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے، ہر کافر کی یہ ضرورت ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور مسلمان ہونے کے بعد ان کاموں سے وہ گزرے، ان رستوں سے وہ گزرے، تاکہ وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکے۔ یہ چیز اگر ہم یہاں سے سمجھ کر واپس چلے جائیں، جتنے ہر طبقہ زندگی کے لوگ تشریف فرمائیں، حضرات علماء ہیں، عام لوگ ہیں، اور یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں، کاروبار کے لوگ ہیں، ہر شعبے کے لوگ ہیں، اگر ہم یہ بات یہاں سے خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سمجھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں پھر اپنی اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جلد از جلد یہاں پر وقت لگانے کے لیے واپس آنے کی توفیق عنایت فرمائیں گے، اور یہی اس اجتماع کا مقصد ہے۔ www.darsequran.com